مدینہ کی رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ دور کہیں گرد کا طوفان اٹھ رہا تھا اور اس گرد کے پیچھے ایک ایسی فوج تھی جو مدینہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتی تھی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کے وجود کی جنگ تھی۔ مکہ کے قریش، یہودی قبائل اور عرب کے کئی طاقتور قبیلے سب ایک مقصد کے لیے متحد ہو چکے تھے۔ مدینہ کو گھیر لیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن پھر ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے جنگ کی پوری تاریخ بدل دی۔ ایک خندق۔ کیا واقعی ایک خندق اتنی بڑی فوج کو روک سکتی تھی؟ یہی وہ سوال تھا جس نے غزوہ خندق کو تاریخ کے سب سے حیران کن واقعات میں بدل دیا۔ اسلامی تاریخ میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نہ صرف مدینہ بلکہ پورے عرب کی سیاست بدل دی۔ یہ واقعہ ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا۔ اس وقت اسلام ابھی مضبوط ہو رہا تھا، لیکن دشمن پہلے سے زیادہ متحد ہو چکے تھے۔ قریش مکہ کو بدر اور احد کے بعد احساس ہو چکا تھا کہ اگر اسلام کو ابھی نہ روکا گیا تو وہ پورے عرب میں پھیل جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے ایک عظیم اتحاد بنایا۔ اسی لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی مختلف گروہوں اور قبائل کا اتحاد۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 10,000 کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف تقریباً 3,000 تھی۔ ظاہری طور پر یہ مقابلہ ناممکن لگتا تھا، لیکن پھر حکمت، ایمان اور صبر نے وہ کر دکھایا جو دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ مدینہ میں خطرناک خبریں پہنچ رہی تھیں۔ قریش مکہ، غطفان اور کئی دیگر قبائل ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ مدینہ کا محاصرہ تھا۔ صحابہ کے دلوں میں تشویش تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اسلحہ بھی محدود تھا اور مدینہ کا جغرافیہ بھی زیادہ محفوظ نہیں تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ مشورہ شروع ہوا۔ اسلامی تاریخ میں یہ لمحہ بہت اہم تھا، کیونکہ یہاں ایک ایسا مشورہ سامنے آیا جو عرب میں پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا تھا۔ یہ مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم فارس میں دشمن سے بچنے کے لیے شہر کے گرد خندق کھودتے ہیں۔ یہ عرب کے لیے ایک نیا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو فوراً قبول کیا۔ یہ فیصلہ مدینہ کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ مدینہ کے باہر زمین سخت تھی، پتھر، چٹانیں اور سرد ہوا، لیکن مسلمان دن رات خندق کھودنے لگے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھود رہے تھے۔ صحابہ کے ساتھ مٹی اٹھاتے، پتھر توڑتے اور کام کرتے۔ یہ منظر صحابہ کے دلوں کو مضبوط کر دیتا تھا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ بھوک سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ ایک دن ایک بڑی چٹان سامنے آ گئی، کوئی اسے توڑ نہیں پا رہا تھا۔ رسول اللہ کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی اور چٹان پر ضرب لگائی۔ ایک چمک پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شام کے محلات دکھائے گئے۔ دوسری ضرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے فارس کے خزانے دکھائے گئے۔ تیسری ضرب۔ مجھے یمن کے دروازے دکھائے گئے۔ اس وقت مسلمان بھوک اور خوف میں تھے، لیکن رسول اللہ مستقبل کی فتوحات کی خبر دے رہے تھے۔ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ آخرکار خندق مکمل ہو گئی۔ جب قریش اور ان کے اتحادی مدینہ کے قریب پہنچے تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک بڑی خندق تھی۔ عربوں نے کبھی ایسا دفاعی نظام نہیں دیکھا تھا۔ ان کی فوج رک گئی، وہ خندق پار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ لمبا ہونے لگا۔ ہوا سرد تھی، خوراک کم تھی۔ قرآن مجید اس وقت کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ جب دشمن اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی، اور آنکھیں پتھرا گئیں اور دل گلے تک پہنچ گئے۔ یہ خوف کا وقت تھا۔
منافقین کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ نکلا۔ لیکن سچے مومن کیا کہتے تھے؟ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ محاصرہ تقریباً 1 مہینہ جاری رہا۔ دشمن کی فوج بہت بڑی تھی، لیکن وہ خندق عبور نہیں کر پا رہے تھے۔ کبھی تیر اندازی ہوتی، کبھی چھوٹے حملے۔ ایک دن چند بہادر قریشی خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں ایک مشہور جنگجو تھا، عمرو بن عبد ود۔ وہ عرب کے طاقتور ترین جنگجوؤں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے میدان میں آ کر للکارا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ صحابہ خاموش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون جائے گا؟ ایک نوجوان کھڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ یہ مقابلہ تاریخ کا مشہور ترین مقابلہ بن گیا۔ چند لمحوں بعد عمرو بن عبد ود زمین پر تھا۔ یہ واقعہ دشمن کے حوصلے توڑنے لگا۔ لیکن اصل فیصلہ ابھی باقی تھا۔ محاصرہ طویل ہو چکا تھا، دشمن بھی تھک چکے تھے۔ اسی دوران اللہ کی مدد آئی۔ اچانک ایک شدید طوفان اٹھا، تیز ہوا، گرد اور سرد رات۔ دشمن کے خیمے اکھڑنے لگے، آگ بجھ گئی، برتن الٹ گئے، فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ قرآن مجید اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے، اور ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں دشمن کے سرداروں نے فیصلہ کیا، یہ محاصرہ جاری رکھنا ممکن نہیں، اور یوں 10,000 کی فوج مدینہ سے واپس چلی گئی بغیر فتح کے۔ یہ جنگ تلوار سے نہیں جیتی گئی تھی، یہ جنگ صبر، ایمان اور حکمت سے جیتی گئی تھی۔